فتنہ قادیانیت، یہ قادیانی فتنہ کوئی معمولی نہیں، 100 سال لگے ہیں اس پر ہمارے مشائخ نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، پھر ایک وقت آیا کہ ان کو کافر قرار دینے پر حکومت پاکستان کے اس وقت جو وزیر اعظم تھے بھٹو صاحب، اس نے سائن کیے۔ اب بھی اس کو 50 سال ہو گئے ہیں۔ کتنا سال؟ 50 سال ہو گئے۔ یہ فتنہ قادیانی، یہ آئین پاکستان کی روح سے یہ کافر ہے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد تک نہیں کہہ سکتے۔ ذرا توجہ فرمانا۔ اور اپنی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈریے تو نہیں میں بیٹے ملک صاحب؟ ہاں خیال کر رہے ہیں، حالات ہے نہیں میں ڈھکی جڑا مولوی ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں تھی منا کوئی ایک بندہ کوئی نہیں میرے نماز ہے جو جڑا کہ مولوی صاحبہ تیری جاد میں ڈھکی نہ۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خدا زندہ رکھے تے اپنی حفظ و امانت رکھے۔ اوے خدا دا شکر ادا کرو، نبی دے عشق وچ نبی دی شان دے پہرا دینے ہوئے ڈھکیج ویسو، اے عیب کوئی نہیں، عزت ہے۔ امام ابو حنیفہ پوری زندگی جیل میں رہے ہیں، کسی کو ہے یاد؟ ایک دین کے مسئلے پر اڑ گئے، فرمایا وقت کا بادشاہ ہے، میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں دین رسول اللہ پر پہرا تو دے سکتا ہوں، تیرے کسی عہدے کی لالچ میں تیرے عہدے کو قبول نہیں کر سکتا۔ بادشاہ تھا، سر پھریا تھا تو اس نے اندر کر دیا۔ امام مالک نے بھی اپنی ساری زندگی جیل میں گزاری۔ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین نے دین حق کی خاطر جیلیں نبھائی ہیں اور جیل کے اندر ہی وصال پایا ہے۔ ان ائمہ کی ہسٹری تو پڑھو نا، ان کا وصال کہاں ہوا ہے۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں او جیل گیوں سے پیدا کم خراب ہے، مولوی جانے تے جیل جانے۔ کوئی نہیں، آج تک مولوی ڈھکیندے رہ گئے تا مولویاں دے چھوڑ دو، بچتے رہو تساں۔ لیکن اٹھو نبی کے غلامو، یہ اعزاز ہے۔ بھٹو نے کہا تھا کہ آج میں اپنی موت کا پروانہ لکھ رہا ہوں، لیکن اگر حضور کی ناموس پر مجھے موت آتی ہے تو مجھے سعادت سے یہ کم نہیں ہے معاملہ۔ میں نہیں جانتا کہ تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، لیکن یار کی بات تو مان لیتے ہیں نا۔ اگر دشمن بھی ہو نا آپ کا تو کم از کم اس کی اس کھری بات پہ تو قبول کرو نا کہ اس نے جو یہ سائن کر کے دے دیے، اس کو بھی 50 سال ہو گئے ہیں یار۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ گستاخیاں گاہے بگائے کرتے رہتے ہیں قادیانی۔ یہ قادیانی گئے بگئے گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہم سو نہیں گئے، ہم جاگ رہے ہیں۔ بس افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمران بکو مال ہو گیا ہے، یہ بک گئے ہیں۔ کبھی آسیہ ملون پہ سودے بازی کرتے ہیں، کبھی کچھ پہ کرتے ہیں۔ کوئی جو بھی حکمران آیا ہے اس نے یہ کالک اپنے منہ پہ ضرور ملی ہے، اس لیے انہیں دین کا پتہ نہیں نا۔ ایک مرتبہ تمہارا سچا کھرا لیڈر، دلیر، بہادر، محب وطن، دین رسول اللہ کا سپاہی شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی اسمبلی میں پہنچے۔ یہ وہی جوان ہے جس نے بھٹو کو مجبور کیا کہ سائن کرنا پڑے گا کہ قادیانی کافر ہے۔ ہم دلیل دیتے ہیں، دوسرے کیا دیں گے؟ مگر یہ اعزاز بھی دوسرے چرانے کے چکر میں ہے جی۔ کوئی کہتا ہے جی مفتی محمود نے یہ کیا تھا، قوم اکٹھی ہوئی تھی، علماء اکٹھے ہوئے تھے، سربراہی مفتی محمود کو ملی، مگر قرارداد شاہ احمد نورانی پیش کیا تھا۔
اس لیے کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی آ بھی جائے ہمارے نبی کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں آتا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ گنجائش ہی نہیں ہے کسی کو اعلان کرنے کی۔ جب گنجائش ہی ختم ہے، کس کو ہم اجازت دیں گے کہ جی اگر کوئی کہتا ہے جی چلو اعلان کر لیا ہے ختم، اس کا مطلب ہے ایمان لے آیا ہے، ساتھ وہ بھی کافر ہے۔ اتنی لچک دین رسول اللہ کے ساتھ۔ نوجوانوں، دین کو سمجھو۔ ایک طرف فلسطین میں خون کا دریا بہہ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ مسلمانوں کو تاحتے کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے مسلمان حکمران کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، قوم کے نوجوانوں کو کرکٹ پر لگا دیا تاکہ اس طرف گمان بھی نہ جائے، وہاں بھی نہ جائے۔ کون مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ کافروں سے امید رکھیں۔ 57-58 ملک سو گئے ہیں، کون ہے ان کی مدد کرنے والا، ان یتیموں کو سہارا دینے والا؟ خاندان کے خاندان اجڑ گئے۔ اب تو سنا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں فلسطین کا بھی جھنڈا لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ اسلامی ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، کیا کہا جائے؟ قصور ہمارا ہے کیونکہ ہم نے کوئی مخلص لوگوں کو نہیں چنا، دیندار کو ہم نے آگے نہیں آنے دیا۔ کوئی ہے رولا؟ اب تو ISI کے ریٹائرڈ عہدیدار ہیں، ان کا بھی آیا ہوا ہے فیس بک پر، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تو پاکستان کے جرنیلوں کو خرید کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، جو نہ مانے اس کو اڑا بھی دیتے ہیں، اس لیے ہمارے لوگ مجبور ہیں۔ اب عدلیہ کی باری آ گئی ہے، عدلیہ تو انصاف دے رہی ہوگی ماشاءاللہ، آپ لوگ کسی نہ کسی کیس کی نوعیت میں ہوں گے، آپ کو انصاف ملتا ہوگا، تھانے کچہری میں آپ کو انصاف ملتا ہو گیا، ظلم نہیں ہے۔ اب ہمارے چیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب، کہ جی قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت ہے۔ اب اس نے 3 رکنی بینچ بنا کر فیصلہ سنایا ہے کہ جی قادیانی تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں، پاکستان کا جج ہے، مسلمان ہے، پاکستان اسلامی حکومت، پاکستان اسلامی ملک، ایٹمی ملک ہے، اور 57-58 ممالک کا سربراہ، کسی کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، پاکستان کے پاس ہے۔ اتنی اسلامی ممالک میں واحد ملک ہے جس کے پاس اسلامی قوت ہے۔ وہی ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، بھوکے پیاسے بچے دنیا سے چلے گئے، قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے، مگر ہم ہیں ایٹمی طاقت۔ ایٹم ایسے نہیں بن جاتا، قربانیاں دینی پڑتی، اور دی لوگوں نے قربانیاں۔ ایٹم بم بنانے والے کو کیسا ذلیل کیا قوم نے، ہم تو بھول گئے ہیں نا۔ اب 28 مئی جو گزرا تھا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں ہے۔ ڈاکٹر قدیر کو کون یاد کرے گا؟ ڈاکٹر قدیر کہہ گئے ہیں، ملک کے وفادار بنو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، ملک کے ساتھ دھوکہ کرو گے تو عزت ملے گی۔ دھوکہ کرنے والوں کو عزت اور مخلصوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ دعا کریں، یا تو ہمارے چیف جسٹس صاحب اپنے بیان کی وضاحت کریں کہ یہ تبلیغ کا کہہ دیا ہے۔ 50 سال کے بعد ہمارے اس قاضی کو سوچ آئی ہے کہ فیصلہ کرنا چاہیے، اس قادیانیوں پر جو پابندی ہے ختم کرنی چاہیے۔ او بھائی نوجوانوں، یہ جملہ یاد رکھنا، یہ بتاؤ کہ یہ قادیان یہ جگہ ہے، اس وجہ سے ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں۔
آئین پاکستان میں یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ آج تک انہوں نے نہیں بتایا ہمارا فرقہ، ہمارا مذہب کیا ہے۔ یہ تو ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں، یہ قادیان سے برآمد ہوئے ہیں، یہ ایک گاؤں کا نام ہے، کوئی قادیانی فرقہ نہیں، مذہب نہیں ہے۔ آج تک انہوں نے اپنا مذہب نہیں بتایا، تو ہم تو چھوٹے آدمی ہیں۔ تو قاضی صاحب یہ تو بتاؤ، ان کو مذہبی آزادی دی ہے، ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا ان کا مذہب یہی ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین نہیں ہے؟ ان کا نظریہ ہے کہ نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں میرے بعد نبی ہے، میں نبی ہوں، یہ ان کا عقیدہ نظریہ ہے؟ جب یہ کافر بھی ہیں آئین پاکستان میں، جب یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، 50 سال کے بعد آپ کو خواب آیا ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو تبلیغ کی دعوت دینی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ملک پاکستان میں یہ تبلیغ کرے کہ آخری نبی کے بعد نبی ہے اور وہ میں ہوں۔ اور ان کا عقیدہ قادیانیوں کا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، یہ ان کو تبلیغ کا حق دیا جائے۔ ہم نے تو یہی سمجھا، ہمارے سمجھنے میں قصور ہے، یا آپ اس کی وضاحت کریں، یا آپ اس سے دستبردار ہو جائیں کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے غلط کیا ہے، یا فیصلہ صحیح ہے تو ہمیں سمجھا دے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ پوری قوم سراپا احتجاج ہے، سر سے پانی اوپر جا رہا ہے، کیا ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، قوم کو کتنا ذلیل کیا جا، اب مذہبی معاملہ چھیڑ دیا گیا ہے کہ جی قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے۔ میں تو آئین پاکستان کو بھی مانتا ہوں، آئین اسلام کو بھی مانتا ہوں۔ ہمارے قاضی صاحب کہتے ہیں پہلے آئین ہے بعد میں اسلام ہے۔ اس کو کوئی سمجھائے کہ یار آئین اسلام کے بغیر تو آئین ہی نہیں ہے نا، آئین بنے گا تو اسلام کی روح سے، آئین سے پہلے اسلام ہے، پہلے اسلام پھر آئین بنتا ہے۔ تو آؤ ہمارے وطن عزیز کا آئین اسلام کے مطابق ہے، تو پھر ہم مسلمان قاضی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اسلام کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئین جو قادیانیوں کے بارے میں بنا، یہ تو اسمبلی نے پاس کیا تھا، بہت ساروں کے سائن ہیں، تو اس فرد واحد کو کیا اجازت دیتا ہے آئین کہ یہ تبدیل کرتا رہے جب دل چاہے جس کے بارے میں؟ کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے کیا یہ قادیانی آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ آئین ہے کہ قادیانی کافر ہیں، کیا قادیانی اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں؟ آج تک 50 سال ہو گئے، 50 سال آج تک قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں تسلیم کرتے، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، آئین کو روندا جا رہا ہے، اور جو روند رہے ہیں ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی تبلیغ اشاعت کر سکتے ہو مذہب کی۔ ان کا مذہب ہی نہیں ہے کوئی، ان سے پوچھو تمہارا مذہب کیا ہے؟ نہ ان کا مذہب ہے، نہ وہ آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہمیں کیا حق ہے کہ ہم آئین کو توڑ کے اپنی مرضی کے لوگوں کو ریلیف دیں؟ میری سمجھ میں تو بات نہیں، میرا حق بنتا ہے، میں پاکستانی ہوں، پاکستانی باشندہ ہوں، جو بات مجھے اپنے بڑوں کی سمجھ نہ آئے تو میرا حق ہے کہ مجھے سمجھایا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اٹھا کے جیلوں میں ڈالو، جو بھی قادیانیوں کے خلاف بولے، جو بھی امریکہ کے خلاف بولے، جو بھی اسرائیل کے خلاف بولے، ان کو جیلوں میں ڈالو اور ان اسرائیلیوں کی فیور میں بات کرو۔ کمال ہے، مسلمان مر رہا ہے ہر جگہ، ہر جگہ پہ مر رہا ہے، پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے۔ دیکھو یہ ایک انسان ہے اور پھر مسلمان ہے۔ مسلمان کے حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسلمانوں کے حقوق تو پامال کیے جا رہے ہیں اور کافروں کو حقوق دیے جا رہے ہیں۔ یہ اسلامی ریاست ہے۔ صد افسوس، حیف ہے ایسی زندگی پر
جو رسول اللہ کی عزت پر ہم پہرا نہ دے سکیں۔ تو دوستو اٹھو، اپنی آواز کو بلند کرو، آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں اپنی آواز کو مت